अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं आपको आपके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि चंद रोज़ की बात है, आपने नेशनल असेंबली में देखा होगा कि बजट के दौरान किस तरह से असेंबली के जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उनके दरमियान और जो हिस्ब इक़्तिदार के मेंबर्स थे उनके दरमियान एक दंगल सा समा रहा। यानी एक दूसरे के साथ इस तरह से गुत्तम गुत्ता हुए, इस तरह से दंगा मुश्ती असेंबली में की जैसे अवामुन्नास के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाज़रीन, यकीन कीजिए, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि आप जब किसी नेशनल असेंबली के मेंबर को या प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर को आप इलेक्ट करके असेंबलीज़ में भेजते हैं तो आपके ज़हन में ये खाका होता है, आप समझते हैं कि ये साहिबान जो हैं ये हमारे मसीहा हैं। जब ये असेंबलीज़ में जाएंगे तो ये हमारे आपके हकूक़ की बात करेंगे, आप ये समझते हैं और मुझे भी यकीन है। लेकिन अफसोस सद अफसोस सद है कि ये लोग जब असेंबलीज़ में पहुंचते हैं तो इन तमाम वैल्यूज़ को और इन तमाम अखलाकियात को भूल जाते हैं जो कि ये वादे वईद अपने हलकों में अपनी आवाम से करके आते हैं। तो नाज़रीन, जो बात मैं आपसे आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, बात कुछ यूँ है कि ये लोग जो असेंबलीज़ में मौजूद हैं इन पे किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होती जब ये असेंबली में मौजूद होते हैं। इनके मुंह में, इनकी ज़ुबान पे जो अल्फाज आते हैं वो अपोजिशन को बुरा कहते हैं, इक़्तिदार वाले, और जो अपोजिशन वाले हैं वो इक़्तिदार वालों को बुरा कहते हैं। कोई ऐसा काम जो आवाम की भलाई के लिए हो वो इनसे उस काम की तौफीक नहीं होती। नाज़रीन, अब पिछले दिनों नेशनल डिफेंस कमेटी की एक मीटिंग का इह्तमाम किया गया। अब यकीन माने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है हिमसेल्फ, उसकी ज़ात के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में और उसके एहसास के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में जो वो पाकिस्तान के बारे में रखते हैं उसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। वो इतने लॉयल हैं, इतने सिंसियर हैं और इतनी एहसास रखते हैं अपनी गरीब आवाम का, और वो अपने गरीब आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर जाऊं, लेकिन हमारी अपोजिशन इस कदर नाहंजार है क्योंकि इतने सालों से हुक्मरानी करने वाले लोग अब उनके अंदर इतना जज्बा नहीं है कि वो किसी को अफोर्ड करें इक़्तिदार में। तो नाज़रीन, जो एनालिसिस मैं आपके सामने करना चाहता हूँ कि ये असम्बली में मार कुटाई की, इन्होंने गाली गलोच किया, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाया वर्बली और जिस्मानी। लेकिन पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा कि एक जो नेशनल डिफेंस कमेटी की एक मीटिंग हुई उसमें इन जो मुख्तलिफ़ जो बड़ी पार्टीज़ के लीडर्स से उनको इनवाइट किया गया और साथ ही जो पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं उन्होंने
بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ نے اس کمیٹی کا، اس میٹنگ کا اہتمام کیا، اور انہوں نے جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کو اس جو کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں بلایا۔ اس میں DGISI اور آرمی چیف دونوں موجود تھے، اور یہ ان کیمرہ میٹنگ تھی۔ یقین کریں میرے ناظرین، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس میٹنگ میں پوری آپشن تھی، جو پارلیمنٹیرین تھے، جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، اس میں بلاول بھٹو زرداری بھی موجود، اس میں میاں شہباز شریف صاحب بھی موجود، اور باقی جو پارٹی کے لیڈران تھے وہ بھی موجود تھے، اور جو اسمبلی کے اسپیکر تھے انہوں نے اس میٹنگ کو پریزائڈ کیا گیا تھا، اور سب کو آپشن تھی کہ اگر بھی کوئی بھی کویشچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یقین کریں کہ وہاں پہ آرمی چیف کے سامنے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے سوائے فلیٹریری کے، سوائے چاپلوسی کے، سوائے ان کی جی حضوری کرنے کے کچھ نہیں کیا۔ جس طرح سے یہ نان سینس باتیں کرتے تھے اسمبلی میں، اور جس طرح سے گالی گلوچ کرتے تھے اسمبلی میں، کسی شخص نے، کسی لیڈر نے وہاں پہ آرمی چیف کے سامنے بات نہیں کی، کسی اختلاف کی، کسی اعتراض کی، اور سبھی جو لیڈرز تھے انتہائی مؤدب طریقے سے وہاں پہ اس میٹنگ میں موجود تھے۔ پرائم منسٹر پاکستان اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ اس پہ ایک پارٹی کا جو لیڈر تھے انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا، تو اس کے بارے میں جو جواب جو حزب اقتدار کے لوگ تھے انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جی میاں شہباز شریف جو تھے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب اس میٹنگ میں آئیں گے تو میں اس میٹنگ کا بائیکاٹ کروں گا۔ سننے میں یہی آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر صاحب اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ ناظرین، میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہی لوگ جب اسمبلی میں ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر آف پاکستان، جس کا ایک سٹیٹس ہے، جو الیکٹڈ لوگوں نے، پاکستان کی عوام نے اسے الیکٹ کیا ہے، اس کی بات سننے کے روادار نہیں ہوتے، اتنا شور و غوغا کرتے ہیں اسمبلی میں۔ لیکن اس نیشنل ڈیفنس کمیٹی میں کی جو میٹنگ تھی اس میں انہوں نے کسی قسم کا شور شرابہ نہیں کیا، اور یوں لگا جیسے سب پارلیمنٹیرین کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ ان کی زبان پہ تالے پڑ گئے تھے، ان کے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ذہنی طور پہ معاف ہو گئے ہیں۔ جسمانی طور پہ وہ وہاں پہ موجود ہیں لیکن ذہنی طور پہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ تو ناظرین، کہنے کا جو میرا مقصد ہے، یہ جو میں نے انالیسس کیا ہے، میں صرف آپ کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں، فار گاڈ سیک، ملک کے بارے میں سوچیں، ملک کے بارے میں خیال کریں۔ آپ کا ملک ہے، آپ ہیں، میں ہوں، ساری دنیا میں جو اوورسیز ہیں صرف اس ملک پاکستان کی وجہ سے ہمارا وجود ہے۔ ہماری اگر اوورسیز میں ہم عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ اونلی ڈیو ٹو پاکستان، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان ہی ہے جس کی وجہ سے آج ہماری پوری دنیا میں جو اوورسیز ہیں ان کی عزت ہے۔ اگر ہمارا تعلق پاکستان سے نہ ہو، ہمیں یہ ملک کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، صحیح اور غلط کا تعین آپ نے کرنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کون آپ کے درد کے لیے، آپ کی تکلیف کے لیے مرہم رکھ سکتا ہے، اور کون شخص آپ کی تکالیف کا مداوع کر سکتا ہے، اور کون لوگ ہیں جو آپ کی تکالیف کا مداوع نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ بات آپ اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں
کہ یہ ہمارے پارلیمنٹیرین خاص طور پہ جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے، اگر آرمی کی طرف سے، اگر آرمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں ہلکی سی بھی ایڈوائس ان تک پہنچ جائے تو یہ ان کی بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے حدیث ہے، وہ ان کی کسی بات کو رد نہیں کرتے۔ پرائم منسٹر اگر کوئی بات ان کو کہنا چاہتا ہے تو وہ بات ان تک نہیں پہنچا سکتا ہے، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر آرمی اسٹیبلشمنٹ کوئی بات سناتی ہے ان کو تو وہ بات ان کو آپ گھنٹوں بٹھائے رکھے۔ مجھے یاد آ گیا یہ میٹنگ جو ہے وہ 8 گھنٹوں سے زیادہ پہ محیط تھی۔ آپ یقین کریں اتنی دیر تک بیٹھنا اور اتنی ڈرائی قسم کی میٹنگ ہو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین سے یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اپنے کان کھلے رکھے، اپنے ذہن کھلے رکھے، اپنے جسم کو کھلا رکھا اور بہت ہی توجہ کے ساتھ جو ہے یہ آرمی چیف کی باتیں سنتے رہے، اور کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی ان سے سوال کر رہے۔ اگر اسی جگہ پہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے تو انہوں نے اسے بات نہیں کرنے دینی تھی۔ تو ناظرین، یہی بات آج جو نیشنل ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ کے بارے میں جو انالیسس تھا، یہی میں نے آپ تک پہنچانا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں آج کی جو میری ایپیسوڈ ہے اس کا میں اختتام کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اپنے ناظرین سے کہ وہ انتہائی عزت احترام کے ساتھ یہ تجزیہ خود بھی کریں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور کون ان کو مشکلات سے نجات دلانا چاہتا ہے اور کون ان کو مشکلات میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ ذی شعور ہیں، فطین ہیں، ذہین ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، ہر بات کو سمجھتے ہیں، ہر شخص کو سمجھتے ہیں، کون شخص ملک کے لیے سنسیئر ہے۔ تو فار گاڈ سے آپ فرق محسوس کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا اوٹوا سے اجازت دیجیے، اور امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے بھی آپ اسی طرح سے بےتاب ہوں گے جس طرح سے آپ مجھے میری جو اکثر جو ویڈیوز میں بناتا ہوں اس کے لیے آپ فرمائش بھی کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنی جو پسندیدگی ہے اس کے اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔